ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جو ایمان لانے کا واقعہ ظاہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کردار، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مقام بھی اس اعتبار سے کیا کہ سرکار علیہ السلام نے جو 12 نقبہ منتخب کیے اس میں سے ایک نقیب آپ تھے۔ اچھا پھر ظاہر ہے وہ جو ابتدائی دور میں اگر ہم مدینے کی دیکھتے ہیں تو ابتدائی دور میں سرکار علیہ السلام نے جو بڑے بڑے سٹیپس لیے، ویسے تو ہر سٹیپ میرے سرکار کا بڑا ہے، چھوٹا سٹیپ تو کوئی ہے نہیں، تو اس میں ایک سٹیپ مواخات بھی، تو وہ جو مواخات آپ نے کروائی تو بدری صحابی حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی، ذرا ان کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیے، ان کا تعارف، ان کا مقام اور مرتبہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، عقد مواخات جو ہے یہ ہمارے وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 علیحدہ علیحدہ شہروں کے لوگوں کو بھائی بنا دیا اللہ، اور بتایا کہ یہ ایسے ہے جیسے ماں جائے ہوتے۔ اس وقت یہ سب سے اہم ضرورت ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا انہوں نے تو بھائی بن کے دکھایا، اور جن کو اللہ نے بھائی بنا کے بھیجا ہوا ہے دنیا میں وہ بھائی نہیں ہے، اللہ، وہ ایک دوسرے سے ٹوٹے ہوئے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں۔ اس میں ایک چیز جو ہمارے لیے بڑی مشور راہ ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اپنے بھائیوں رشتہ داروں کے درمیان میں توازن برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو عزت دیں، عزت دیں گے تو محبت قائم رہے گی، ڈیگریڈ کریں گے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مجاہد ہیں، ختم نبوت کے بھی، اور بہادر ہیں۔ ان کا جو ظاہری کردار ہے، قد و قامت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، بڑے طاقت والے توانا آدمی ہیں، چہرہ خوبصورت ہے، اور یہ مکہ المکرمہ کے رہائشی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلام کا آغاز کیا تو ابھی آپ نے اپنا پہلا مرکز دار ارقم قائم نہیں کیا تھا، یہ اس سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی بالکل ابتدائی دور پہ مسلمان ہوئے، اور پھر انہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت میں جب ان کو حبشہ کی طرف بھیجا گیا تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ حبشہ چلے جائیں، وہ ارض قدس ہے، یعنی پاک سرزمین ہے۔ اس کی وجہ محدثین نے بتائی کہ نام پاک سرزمین رکھنے سے پاک سرزمین نہیں ہوتا، بلکہ پاک سرزمین وہ ہوتا ہے جہاں عدل و انصاف کا قیام ہو۔ کیا اچھی بات کی آپ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عیسائی بادشاہ کو کہا کہ وہ عدل و انصاف کرنے والا ہے، اس کا مطلب ہے رعایا میں عدل و انصاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت و وقار کو بلند کر دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پہ بھیجا۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو وہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار مدینہ میں سے حضرت عباد بن بشر کا ان کو بھائی بنا دیا۔ اور جب آپ کو بھی پتا ہے اسلام سارا کچھ یہ بیان کرتا ہے، جب کوئی کسی کا بھائی بن جاتا ہے تو پھر اس کو اپنی محبتوں کا مظہر بنا دیتا، جو کچھ پاس ہے وہ عنایت کر دیا جاتا کہ یہ میرے کچھ پاس تھا، یہ میں نے تمہیں دے دیا، اب تم بتاؤ تم جواب محبت میں کیا کہتے اللہ۔ تو حضرت عباد بن بشر نے جب محبت کے دروازے کھولے تو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جی کے لیے محبت کے دروازے کھولے تو آپ نے محبت سے جواب دیا، اور پھر تا زندگی بھائی ہونے کو ثبوت دیا۔ اور جب مسجد نبوی شریف میں یہ اعلان ہوا کہ ہم نے بدر کے لیے جانا ہے تو یہ ساتھ تھے۔ اللہ۔ اور اسلام کا ترہ امتیاز دیکھیں کہ باپ کفر کے مقابلے میں کھڑا ہے اور بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو حذیفہ کے والد عتبہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل ہیں، اور پھر بدر کے میدان میں باپ بیٹے کا مقابلہ ہوا۔ اللہ۔ جب انہوں نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تو ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثرات تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ کفر کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، تو آپ پریشان تو نہیں؟ کہا حضور اپنے اندازے سے پریشان ہوں کہ میں یہ امید کر رہا تھا کہ شاید میرا باپ مسلمان ہو جائے۔ اللہ، اور بہت ڈومینیٹنگ آدمی تھا مکے کے اندر عتبہ جو ہے۔ جی اور لیکن اسلام کی جب اس نے سخت مخالفت کی نا تو بیٹے نے یہ بتایا کہ رشتہ داری باپ اور بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کی وجہ سے۔ یعنی یہ ایکچولی یہ عملی تفسیر ہیں یہ ہستیاں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم اللہ کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب آپ ان کے ممید و معاون ہیں،
آپ نے ان لوگوں کی حفاظت کرنی. یعنی اگر ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی کو میں یہاں ایک لمحے روک کر ظاہر ہے پھر وہ جنگ یمامہ تک بچ جائے گی. میرا خیال ہے آپ بھی شہیدان جنگ یمامہ میں شامل ہیں. بالکل آپ بھی ہے نا اسی طرح سے. لیکن ایک جملہ یہاں پہ ذرا ادا کر دیجیے آپ کہ انہوں نے بنیادی طور پر رہتی دنیا تک یہ درس دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں ہے. بالکل ایسے کوئی رشتہ نہیں. ایسا ہی بالکل ایسے ہی باپ کو جب قتل کر دیا تو بات ختم ہو. اور حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ظاہری معاملات کے اعتبار سے محافظ ختم نبوت بھی ہیں, محافظ اسلام بھی ہیں, اور دو ہجرتوں کی وجہ سے اسلام کے اس قبیل میں داخل ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کچھ کر لیں بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی. اللہ اکبر. ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت کمال جملہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پاک سرزمین کہہ دینے سے پاک سرزمین نہیں ہو جایا کرتی جب تک کہ اس سرزمین کے اوپر عدل و انصاف کا نظام نہ ہو. یہ ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے ناظرین اس وقت کہ جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دعوے تو بہت کرتے ہیں صاحب, بہت کرتے ہیں صاحب پاک استان پاک استان. اور میں عموماً جب میں ظاہر ہے اس موقع پہ جب 14 اگست کا موقع آتا ہے تو اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں. یہ بنیادی طور پہ پاک استان یعنی پاک اور استان رہنے کی جگہ, یہ فارسی کا لفظ, اس کو جب آپ ملاتے ہیں تو بنتا ہے مدینہ طیبہ. اور بنیادی طور پہ ناظرین مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم نے اس پاک استان کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عقل سلیم عطا فرمائے.